لفظ استعمال ہوتا ہے نا محاسبہ، تو ہم نے اس بستی کا محاسبہ کیا، یعنی بستی والوں کا، حساباً شدیداً، بہت سخت محاسبہ، وعذبناها، اور ہم نے عذاب دیا اس بستی کو، عذاباً نکرا، بہت سخت عذاب، نکیر، اچھمبے کی چیز، اجنبیت ہو، منکر نکیر کہتے ہیں نا ان کو، منکر برائی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے بھی انسان مانوس نہیں ہوتا، انسان کی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، تو نکرن یہاں ترجمہ ہوگا عذاباً نکرن، عذاب ویسے بھی نکر ہی ہوتا ہے، منکر ہی ہوتا ہے، لیکن اور اس کی تاکید کر دی، بہت سخت عذاب جس کی توقع ہی نہ ہو انسان کو۔ فذاقت وبال امرها، پس چکھا اس بستی نے، وبال امرها، اپنے کام کا وبال، امر حکم کو بھی کہتے ہیں، اپنے کام کو بھی کہتے ہیں، اپنے کاموں کا وبال انہوں نے چکھ لیا۔ وکان عاقبۃ امرها، اور تھا ان کے معاملے کا انجام، عاقبت انجام کو کہتے ہیں، خسرا، خسارے والا، خسر خسارے کو کہتے ہیں، ان کا جو انجام تھا وہ خسارے والا تھا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے لب والو، لب عقل کو کہتے ہیں، الباب اس کی جمع، اے عقل والو اللہ سے ڈرو۔ الذین آمنوا، کون ہو عقل والو؟ جو ایمان لا چکے ہو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، تحقیق نازل کر چکا ہے اللہ تمہاری طرف نصیحت کو، یعنی قرآن کو۔ جب نازل کر چکا ہے تو پھر تو تمہیں اور ڈرنا چاہیے۔ اور ذکر نصیحت کو، قرآن نہیں، آگے اللہ تعالیٰ اس ذکر کا مصداق بتا رہے ہیں کہ وہ جو نصیحت ہم نے تم پہ نازل کی ہے وہ کون ہے اصل میں؟ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تم پر اللہ کی آیات سناتے ہیں۔ دیکھیں ذکر کا مطلب یہاں پر رسول یا تو ذکر سے بدل ہے، بدل کہتے ہیں کہ نسبت سے جو مقصود ہو، یہ عطف بیان ہے۔ عطف بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے لفظ میں ابہام ہوتا ہے، دوسرا لفظ اس ابہام کو دور کر دیتا ہے، تو یا تو یہ یوں ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ نے تم پر ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی پیغمبر کو۔ لیکن زیادہ کیونکہ اس پر ایک اشکال ہوگا، پیغمبر تو پیدا ہوئے، نازل نہیں ہوئے، اگرچہ اس میں بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ پیدائش کو نزول سے تعبیر کیا گیا، لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہی ہے۔ اور پھر قرآن کی آگے اللہ تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ قرآن تمہیں نصیحت کرتا کیسے ہے، تو وہ ایسے کرتا ہے کہ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، رسول ہیں جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، مبینات، وہ آیات ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ رسول نکالیں ایمان والے لوگوں کو، وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو نکال ڈالیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، ویعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کرتا ہے، یدخلہ جنات، اللہ اسے داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے بہت عمدہ رزق رکھا ہوا ہے۔ احسان کا مطلب ہی ایکسیلنسی پیدا کرنا، اور رزق میں ایکسیلنسی کا مطلب بہت عمدہ، اس کے لیے اللہ نے رزق تیار کر کے رکھا ہے، یعنی احسن اللہ لہ رزقا، اللہ اس کے لیے اس کو بہت اچھا رزق دے گا۔ اللہ الذی خلق السبع سماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض، اور زمینوں سے بھی، مثلہن، انہی آسمانوں کی مثل، یعنی پیدا کی اس نے زمینیں بھی آسمانوں کی مثل، یعنی 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں، یعنی 7 زمینیں پیدا کی۔ یتنزل الامر، نازل ہوتے ہیں احکام، امر کا مطلب اللہ کا جو امر ہے، یعنی جو بھی احکام ہیں نازل ہوتے ہیں، بینہن، انہی کے بیچ میں، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان۔ لتعلموا، یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ آسان رکوع ہے، میں اس کی تفسیر کر دیتا ہوں۔
یعنی سورہ طلاق اور 28ویں پارے سورہ طلاق کا آخری رکوع 28ویں پارے کا رکوع نمبر 18. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا. پچھلے رکوع میں اللہ نے طلاق کے حکام بیان کیے، عدت والی عورتوں کے حکام بیان کیے، خواتین کو حکم دیا طلاق کے بعد گھر سے نہ نکلیں، پھر مردوں کو حکم دیا کہ تم نے ان کو کب تک نان نفقہ دینا ہے اور کتنا نان نفقہ دینا ہے، اور اگر نان نفقے میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. پوری ڈیٹیل پچھلے رکوع میں بیان کی گئی ہے. طلاق کا جائز طریقہ کیا ہے، ناجائز طریقہ کیا ہے، ناجائز طریقے کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، سب بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. ظاہر ہے یہ سب چیزیں تقوی یعنی اللہ کے خوف کے بغیر ان پر عمل ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اللہ اس رکوع کی ابتدا فرما رہے ہیں کہ بہت سی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکام کی نافرمانی کی، تو تم نے اللہ کے حکام کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. کتنی ہی بستی ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے یعنی اپنے رب کے حکم اور اپنے پیغمبروں کے حکم کو فالو نہیں کیا، تو ہم نے ان کا بہت سخت حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو سخت ترین عذاب دیا. پچھلی امتوں کے واقعات اس پر گواہ ہیں. تو جب پیغمبر کی تعلیمات کسی قوم کے پاس پہنچ جائیں اور پھر وہ پیغمبر کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائیں، پھر اللہ اس قوم کو نہیں چھوڑتا. تو تمہاری دنیا بھی اسی میں ہے کہ تم یہ جو سورہ طلاق میں اور باقی قرآن میں اللہ نے احکام بیان کیے ہیں، تم ان احکام کو فالو کرو. اعد اللہ لہم عذاب شدید، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے. یعنی تو دنیا میں تباہی آئی، وہ تو دنیا کی تباہی، آخرت میں اس سے بھی سخت عذاب ہے. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے عقل والو، اللہ سے ڈرو، یعنی ان احکام کو فالو کرو. قد انزل اللہ الیکم ذکر، اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کر دی ہے. وہ نصیحت کس طرح سے نازل کی ہے کہ رسول ہیں جو تمہیں اللہ کی آیات تم پہ پڑھ کے سناتے ہیں. یعنی وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ نصیحت نامہ آیا ہو کسی ایسی شخصیت کی طرف سے جس کا جو خود جس کے کردار پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہوں اور اس کی نصیحت کو قبول کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو. تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، رسول ایک رسول ہیں، اللہ نے باقاعدہ نمائندہ بنا کے کسی کو بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. یعنی وہ خود بھی تو نصیحت کر سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے کیا تم پر احسان کیا کہ کچھ نصیحتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہیں، ان کا مضمون اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، الفاظ پیغمبر کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی آیات بھی سنا رہے ہیں، براہ راست اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام بغیر کسی تبدیلی کے اللہ ہی کے کلام کی صورت میں تم تک پہنچا رہے ہیں. وہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ایمان والے اور جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئیں. ایمان سے مراد عقیدہ صحیح اور عمل صالح سے مراد جو عمل صالح کا جذبہ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں، یعنی اچھے لوگ. تو اچھے لوگوں ہی کو گمراہی سے نکالا جاتا ہے. دیکھیں گمراہی سے نکلنے کی دو قسمیں، ایک تو عقیدہ درست ہو جائے، ایک ہے آپ کو عمل کی توفیق ملے. تو یہاں عمل کی توفیق مراد ہے، کیونکہ اچھے لوگ پہلے سے نظریاتی طور پہ تو ٹھیک ہوتے ہیں، وہ ان کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے عمل پہ چلنے کے لیے. تو یہاں گمراہی سے کیا مراد ہے کہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو برائیوں سے نکال کے نیکیوں کی طرف لے کر آئیں. اور اگر ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ نہیں جی کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف، تو پھر یہاں ایمان اور عمل صالح سے مراد ہوگا جو ایمان لانا چاہتے ہیں اور نیک اعمال اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو یعنی جو کافر بھی چاہتا ہے کہ مجھے صحیح راستہ ملے تو میں اس کو فالو کروں گا، تو اس کو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آئیں گے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ جتنے بھی دنیا میں علوم ہیں، آج ہم پڑھ رہے ہیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی وغیرہ، اور جتنے بھی علوم ہیں، یہ سب کا مقصد دنیا ہے. یہ آپ کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے. گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے قرآن ہے، آسمانی کتابیں ہیں، پیغمبر کی تعلیمات ہیں. تو پیغمبر کا مقصد ہی یہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے نکلنے، گمراہی سے نکلنے میں تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ نے عمدہ کیا اس کے لیے رزق کو، بہت اچھا رزق ملے گا. سورہ بقرہ میں ہے نا کہ ان کی شکلیں تو ایسے ہی ہوں گی جیسی دنیا میں، لیکن ذائقے میں بہت فرق ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. پیغمبر کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کے
سیدھے راستے کی طرف لانا. اس گمراہی میں کیا ہے؟ خدا کے وجود کا انکار. آج جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نہیں مانتے ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے, یا خدا کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, یا شرک تو نہیں کرتے لیکن اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے. تو پھر ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ کیا جب آپ اس کی تعلیمات ہی کو نہیں مان رہے؟ یا پیغمبروں کو مانتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے آپ. تو یہ تمام تر گمراہیاں ہیں. تو میں نے جیسے ابھی بتایا قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ پیغمبر کا مقصد ان تمام گمراہیوں سے نکالنا ہے. تبھی ان گمراہیوں سے نکلنے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا آپ کو. آپ صرف سائنس کو فالو کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ان گمراہیوں سے نکل جائیں. تبھی سائنسدانوں میں بھی آپ کو بہت سے گمراہ ملیں گے اور بہت سے ہدایت یافتہ ملیں گے. تو اب اللہ ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں, کیونکہ قرآن, کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہی نہیں ہوں, میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو میں کیوں اس کو فالو کروں؟ تو اللہ کہتے ہیں تم اس کائنات کو تو مانتے ہو نا, تو جب تم اس کائنات میں غور کرو گے تو خدا تک پہنچو گے تم, اور تمہیں خدا کے وجود کا بھی یقین آئے گا, خدا کی طاقت اور اس کے علم کا بھی یقین آئے گا, اور تمہیں اس بات کا بھی یقین آئے گا کہ یہ کائنات کسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے, یہ خدا کے انٹروڈکشن کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کے حکام کو فالو کرو. تو بڑی زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, اللہ نے 7 آسمان اور جیسی زمینیں بنائی اور ان کے درمیان حکام بھی نازل ہوتے ہیں. یعنی ایک مینجمنٹ نظر آئے گی تمہیں اس کائنات میں, ایسا ہی نہیں ہے کہ بے ڈھنگا پن ہے. فرمایا لتعلموا, یہ سارے کام اس لیے ہو رہے ہیں تاکہ تمہیں یقین آ جائے اس کائنات کو دیکھ کے اور اس کی مینجمنٹ کو دیکھ کے تمہیں یقین آ جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ واقعی جو بنانے والا ہے وہ قدرت والا ہے, وہ جو چاہے کر گزرتا ہے. زیرو سے اس نے کائنات کو بنا دیا اور اتنی زبردست بنائی اور ایسی مینجمنٹ اس میں, تمہیں یقین آ جائے کہ وہ قدرت والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور یہ بھی یقین آ جائے کہ اس نے اس کے علم میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے, یعنی اس کا علم بھی کامل اور اس کی قدرت بھی کامل. دیکھیں حاکم, جو بھی حاکم ہوتا ہے نا, اس میں 2 چیزیں ہی کامل ہونی چاہیے تب ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. ایک تو اس کی قدرت کامل ہو, جو حکومت کی طاقت کامل نہ ہو, علم کامل ہو, تو وہ بھی ہمارے کام کی نہیں ہے. لوگ اس حکومت کے قوانین کو توڑتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم قانون توڑیں گے, حکومت کو پتہ تو چلے گا لیکن حکومت ہمیں سزا ہی نہیں دے سکتی, ہم بہت اسٹرانگ ہے کیونکہ ہم سزا سے بچ سکتے ہیں, تو بھی وہ کامیاب حکومت نہیں ہوتی. اور بعض دفعہ حکومت طاقتور تو بہت ہوتی ہے لیکن اس کے پاس نالج نہیں ہوتی پوری. آپ اگر کچھ یعنی قوانین کو فالو نہیں کر رہے تو حکومت کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا, تو آپ بچ نکلتے ہیں. تو اللہ ایسا حاکم ہے, اللہ کہتے ہیں اس کائنات میں غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ حاکم مطلق اصل بادشاہ اصل میں ہوں, کیونکہ مکمل طاقت اور قدرت کے بغیر ایسی کائنات کا بنانا ممکن نہیں تھا. یعنی اسباب کے بغیر میں سب کچھ کر سکتا ہوں, کچھ بھی نہیں تھا میں نے اتنا کچھ کر لیا. آج تو آپ دیکھیں نا, سائنسدان جب بتا رہے ہوتے ہیں, جو فلکیات کے ماہرین ہیں, کہ اتنی بڑی کائنات ہے, اتنی کہکشائیں ہیں کہ سورج کو ایک کہکشاں کے گرد پتہ نہیں 20 ملین سال کا فاصلہ لگتا ہے, کتنا فاصلہ لگتا ہے, اتنی بڑی بڑی کہکشائیں, اور ستاروں کے درمیان فاصلے, اور ہم تک جو روشنی پہنچ رہی ہے ستاروں کی, بعض 1 ملین سال پہلے یہاں سے جا چکے ہیں, بعض 1 کروڑ سال پہلے یہاں سے جا چکے ہیں, ان کی روشنی اب پہنچ رہی ہے. اتنی بڑی کائنات, اتنی بڑی کائنات, یہ خود بخود نہیں بن سکتی بھائی. بنانے والا بہت پاورفل ہے, بہت طاقتور ہے, اور دوسرا اس کا علم بھی کامل ہے. صرف طاقت سے نہیں ہوتا, اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے. آپ نے کیا کیا, ایک بہت طاقتور آدمی کو لا کے کھڑا کر دیا اور بولا کہ آپ ایک گاڑی بناؤ. وہ کیسے, آپ نے اس کو کہا آپ ایک آنکھ بناؤ, وہ کہے گا بھائی میں کیسے بناؤں. آپ کہیں تم تو اتنے طاقتور ہو, تو چٹانوں کو ہاتھ سے اٹھا لیتے ہو. تو کہے گا طاقتور ہونا الگ چیز ہے, کمال کا ہونا, یہ نالج کا ہونا الگ چیز ہے. نالج جب تک نہیں ہوگی میں کیسے بناؤں گا. تو اللہ نے آنکھ بھی بنائی, ناک بھی بنائی, دل دماغ جگر بھی بنایا, اللہ نے کائنات بھی بنائی. سورج میں آج ناسا نے بھیجا ہوا ہے, جو خلائی شٹل بھیجی ہوئی ہے سورج کے قریب, کیسی سینکڑوں کلومیٹر تک اچھلتی ہوئی سورج کی جو ہے وہ دہتے ہوئے انگارے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے, اور زمین کو کیسے مینجمنٹ کے ساتھ ایک خاص فاصلے پر رکھا تاکہ یہاں زندگی ممکن ہو. یہ سب چیزیں کامل علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں 2 ہی صفات میں نے ثابت کرنی تھیں اپنی, کہ کائنات کو دیکھ کے تمہیں اندازہ ہو جائے کہ کوئی بنانے والا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے, تاکہ تم اس سے لا لگاؤ. پتہ ہے جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو میری بگڑی کیوں نہیں بنا سکتا, وہ میرے مسائل کیوں نہیں حل کر سکتا.
اور اس کا علم بھی کامل ہے، میں جب اس کو پکاروں گا وہ سنے گا. تو اس میں شرک کی بھی نفی ہے، اور اس میں جو ملحد ہیں خدا کے انکار کرنے والے ان کی بھی نفی ہے. باقی جو اللہ کی صفات ہیں پھر اللہ نے بتایا کہ میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، وہ الگ سے صفات ہیں، لیکن اس کائنات سے اللہ کی دو صفات کا بالکل 2 اور 2 4 کی طرح ہونا ثابت ہوتا ہے، اور معبود حقیقی میں ان 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. جس معبود کی علم ناقص ہو یا قدرت ناقص ہو وہ جھوٹا معبود ہوتا ہے. تو اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے بھائی، نہ ان کے پاس کامل علم ہے اور نہ ان کے پاس کامل قدرت ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کائنات کا مقصد بتایا کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. تو اب سائنسدانوں کو اگر پتہ نہیں چل رہا تو گمراہی میں ہے. بہت سو کو تو پتہ چل بھی گیا ہے، لیکن جو انکار کر رہے ہیں نا کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا، اس طرح کی بحثوں میں لگے ہوئے ہیں. بھائی کیوں نہیں کرتا؟ یہ کیسے چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے، تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا اس پوری کائنات میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے اس کائنات کو پیدا کیا. کچھ اس کو دیکھ کے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ اسی کی تحقیق میں لگے عمریں کھپا دیتے ہیں، خدا تک نہیں پہنچ پاتے وہ. اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں. 7 زمینوں کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ بھی ان آیات میں سے ہے جو اب تک ہمارے سامنے اس کی وضاحت نہیں ہے. نہ ہمیں حدیث میں اس کی کوئی تفسیر ملتی ہے، نہ صحابہ سے ہمیں کوئی واضح تفسیر ملتی ہے اس کی. تو اس لیے علماء کی مختلف آراء ہیں اس بارے میں. علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایسے نظام شمسی 7 اور ہوں مختلف آسمانوں میں، انہی میں ایک زمین اور ہو. اور بعض نے کہا ہو سکتا ہے کہ زمینوں جیسے 7 سیارے ہوں جن پر زندگی ممکن ہو، جیسے مریخ ہے تو اس کا جو انوائرمنٹ ہے زمین کے قریب ہے، تو ایسے 7 سیارے ہوں جن میں پانی ہو، آکسیجن ہو، جہاں پہ زندگی ممکن ہو، ان کو 7 زمینیں کہا گیا ہے. بہرحال یہ ایک راز ہے جو ابھی تک اس راز سے پردے نہیں اٹھے ہیں. البتہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں، اور 7 میں ہر زمین کا ایک آدم ہے، ہر زمین کا ایک نوح ہے، یعنی سب میں آدم اور نوح جیسے پیغمبر ہیں. اس حدیث کی سند پہ بہت کلام ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو موضوع من گھڑت قرار دیا، بعض نے کہا کہ صحیح ہے. اختلاف ہے بہت زیادہ. جب اتنا بڑا اختلاف حدیث کی سند میں آ جائے تو اس کو تفسیر کے طور پہ پیش کرنا یقینی طور پر ممکن نہیں ہے. اور بعض مفسرین نے تعویل کی کہ اگر اس حدیث کو ہم صحیح مان لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر زمین میں آدم آئے ہیں، ہر زمین میں انسان ہیں، بلکہ جو بھی مخلوق وہاں پر ہے ان کے لیے بھی وہی آدم ہے. یعنی ہر زمین کا آدم کا مطلب جہاں بھی زمین ہے ان کے آدم بھی وہی ہیں جو ہمارے والے آدم، اور ان کے پیغمبر بھی وہی ہیں جو ہمارے والے پیغمبر. یعنی ان پر بھی لازم ہے کہ ہمارے ہی پیغمبروں کو وہ فالو کریں، انہی کی تعلیمات کو فالو کریں. اور وہ تعلیمات اللہ نے کیسے پہنچائیں وہاں تک وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ حدیث کی سند پہ بہت کلام ہے، اس لیے اس کو یقینی طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا. ہم بس اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے 7 زمینیں پیدا کی ہیں. اللہ کی کیا مراد ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ. یہ الحمدللہ ہماری سورۃ طلاق مکمل ہو گئی. اب ہم 28ویں پارے کی آخری سورت سورہ تحریم کی طرف چلتے ہیں، اور حسب معمول سورہ تحریم کا پہلا رکوع اور 28ویں پارے کا رکوع نمبر 19. اس میں اس کا سب سے پہلے مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، لما کا مطلب کیوں، تحرم حرام کرتے ہیں آپ، کیوں حرام قرار دیتے ہیں آپ، یعنی حرام کرتے ہیں آپ، سوری قرار دینا نہیں، حرام کرتے ہیں آپ، ما اس چیز کو احل اللہ لکا جو حلال کر دی ہے اللہ نے آپ کے لیے. احل یحل حلالا، حلال کرنا. تبتغی مرضات ازواجک، مرضات ازواجک، کیا آپ تلاش کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی مرضیوں کو؟ مرضات رضا کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے رضا مصدر میمی کہلاتا ہے. یہ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا تلاش کر رہے ہیں، یعنی ان کو خوش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے حلال کو حرام کر دیا. واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، فرضہ کا معنی مقرر کرنا، فرض کرنا بھی ہوتا ہے مقرر کرنا بھی ہوتا ہے. تحلہ یہ تحلیل سے ہے، باب تفعیل کو تفعلہ کے وزن پر بھی پڑھا جاتا ہے نا، تو تحلیلتن تھا، تحلیل سے تحلیلتن اور پڑھا جا رہا ہے تحلتن. تو تحلیل کا معنی ہوتا ہے گرہ کو کھول دینا، عقد یعنی عقدہ گرہ ہوتی ہے اس کی تحلیل، اس کو کھول دینا. تو تحقیق اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے ایمان، یمین، یمین قسم کو کہتے ہیں، ایمان اس کی جمع، یمینوں کے کھولنے کو. دیکھیں جب انسان قسم کھاتا ہے نا تو باؤنڈ ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ نے تمہارے لیے اس قسم کے کھولنے کو مقرر کر دیا ہے. کیا مطلب؟
قسم کھلتی ہے کفارہ ادا کر کے، یعنی آپ اگر قسم کھا لیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، گرہ لگ جاتی ہے. تو اس کا طریقہ کیا؟ اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو بہت سخت گناہ ہوگا آپ کو، لیکن اگر کفارہ دے دیا تو پھر وہ گرہ سے آپ نکل آئے باہر. تو یہ مفہوم ہوگا اس کا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے قسموں کے کھولنے کو، یعنی قسموں کے کھولنے کے طریقے کو. تو یہاں طریقہ کا لفظ محذوف ہے، مجاز بحذف مضاف کہتے ہیں اس کو، کہ مضاف محذوف. جیسے ہم کہتے ہیں نا گاڑی پنچر ہو گئی، تو گاڑی نہیں، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. تو یہاں بھی قسم کو کھولنے کو کا مطلب قسم کے کھولنے کے طریقے کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. وہ کیا ہے؟ کفارہ ادا کرنا. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے. وہو العلیم الحکیم، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اس وقت کو یاد کرو جب اسر یسر اسرارن چھپانا، جب نبی نے چھپایا الی بعض ازواجہ، اپنی بعض بیویوں کی طرف، حدیثہ کسی بات کو، نبی نے اپنی بیویوں کی طرف کسی بات کو چھپایا، یعنی نبی نے اپنی بیویوں سے کوئی بات کہی چھپا کے، یعنی ان کو گویا منع کیا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں، یہ راز کی بات ہے. تو اب ہوا کیا؟ فلما نبأت بہ، اب بعض ازواج میں یعنی کسی بیوی، لیکن نبأت بہ، جب اس زوجہ نے بہ، اس راز کو بیان کر دیا. نبأ ینبئ، انبأ ینبئ، دونوں کا مطلب نبا خبر کو کہتے ہیں. تو نبأت بہ سبحت کی طرح، جب اس بیوی نے بیان کر دیا بہ، وہ راز، تو کیا ہوا؟ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس بیوی کے راز بتانے کو. ہو کا مطلب آپ کی زوجہ نے وہ راز فاش کر دیا، اور اللہ نے یہ خبر، اظہرہ، اللہ نے یہ خبر ظاہر کر دی، علیہ، نبی پر، یعنی اللہ نے نبی کو بتا دیا کہ آپ کی زوجہ نے آپ کا راز فاش کر دیا ہے. عرف بعضہ، تو نبی نے اس راز میں سے بعض بات تو اس زوجہ کو بتائی. عرف یعرف، پہچان کرانا. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْض، اور بعض بات سے آپ نے اعراض کیا. اصل میں یہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک تھوڑی سی میں تفسیر نہیں کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس آپ گئے اور حضرت زینب نے آپ کو شہد پلایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑا زیادہ دیر بیٹھ گئے. عصر کے بعد آپ کا معمول تھا تمام ازواج سے مل کے آتے تھے، ان کے گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے تھے. تو جب سیدہ زینب کے گھر آئے تو سیدہ زینب نے اکرام کیا آپ کا، آپ کو شہد پلایا. آپ کو شہد بہت محبوب تھا، تو اس کی وجہ سے آپ وہاں زیادہ دیر بیٹھے رہ گئے. تو ظاہر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غیرت بہت تھی کہ یہ حضرت زینب نے آپ کو شہد کیوں پلایا، اس سے تو نبی کا دل وہاں زیادہ مائل ہوگا، اور وہاں زیادہ دیر بیٹھ بھی گئے. تو وہ جو غیرت اور حمیت ہوتی ہے، نبی کی محبت میں ہی تھی غیرت. تو سیدہ عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ جب نبی گھر میں تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اور ایک خاص قسم کی بوٹی تھی بدبودار، تو اس کی بو آ رہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بہت سخت نفرت تھی. تو سیدہ عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ بھئی نبی وہاں نہ بیٹھا کریں جا کے، وہ شہد نہ پیا کریں وہاں جا کے، اور حضرت زینب کے گھر کیوں اس طرح جا رہے ہیں، جب ان کو وہاں یہ چیزیں ملیں گی تو ظاہر ہے دل مائل ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے حضرت حفصہ کے ساتھ مل کے یہ پلان بنایا کہ ہم یہ کہہ دیں گے آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کے ساتھ مل کے، اور کہا، روایات سے پتہ چلتا ہے دوسری ازواج بھی اس میں شامل تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے شہد پیا ہے. پھر تو کہا کہ ہو سکتا ہے اس بوٹی کی جو ہے نا مکھی نے وہاں کا بھی رس چوسا اور اس شہد میں اس کی اسمیل آ گئی ہو. تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ حضرت حفصہ کو بتایا کہ یہ بات زینب کو مت بتاؤ، زینب رضی اللہ عنہا کو، کیونکہ ان کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوں گی، میرے گھر شہد پی کے گئے اور اسی دن شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا قسم کھا کے، تو ان کو غضب آئے گا پھر. تو بتا دیا کہ ٹھیک ہے میں آئندہ شہد نہیں کبھی پیوں گا، کیونکہ بدبو نہیں برداشت ہوتی، نہیں آنی چاہیے منہ سے، لیکن آپ دونوں نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. اب انہوں نے جا کے بتا دیا حضرت زینب کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قسم کھا لی آئندہ کبھی شہد نہیں پئیں گے. تو اللہ نے پھر بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل پہ تکلیف بھی ہوئی، تو اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع کیا کہ
اب آپ ترجمہ سمجھیں گے نا، سنیں گے تو اب صحیح طرح سمجھ میں آئے گا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی بعض بیویوں کی طرف ایک بات چھپائی. وہ بات کیا چھپائی؟ کہ بھائی میں شہد کو حرام کر رہا ہوں، لیکن یہ بات زینب کو مت بتانا. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، لیکن جا کے بتا دی، کسی زوجہ نے جا کے بتا دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے وہ بات ظاہر کر دی نبی پر، یعنی اللہ نے یہ بات ظاہر کر دی نبی پر کہ آپ کی کسی زوجہ نے جا کے بتا دی ہے. عرف بعضه، تو نبی نے اس زوجہ کو بلا کے پوری بات نہیں بتائی کہ تم نے میرا پورا راز فاش کر دیا ہے، بلکہ اشارتاً کنایتاً تھوڑی سی تنبیہ کی تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ نبی کو ہمارا معاملہ پتہ چل گیا ہے. اب کتنا نبی نے چھپایا، کتنا بتایا، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. مفسرین لکھتے ہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے تو جا کے پوری بات بتا دی. بھائی نبی نے قسم اٹھا لی ہے کہ آپ کبھی بھی شہد نہیں پئیں گے، لہذا اب شہد کا انتظام نہیں کرنا ہے آپ نے. نبی نے قسم اٹھا لی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زوجہ نے جا کے بتایا تھا ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے، آپ نے میرا راز فاش کیا ہے. آپ نے جا کے وہاں ایز اٹ از یہ پوری بات بتا دی ہے. یعنی نبی نے ایسا نہیں کہا کیونکہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتی ہیں پھر، بلکہ نبی نے اشارہ کر دیا جس سے پتہ چل جائے کہ بھائی مجھے کچھ شد بدھ ہوئی ہے کہ کچھ میرا راز جو ہے فاش ہوا ہے، میرا راز جو ہے وہ فاش ہوا ہے اور کچھ شہد وہد کی بات تم نے کی ہے ان سے. یہ ایسا کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ. علماء کہتے ہیں کہ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں، اور ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ بھائی جتنی غلطی ہے ایسا نہ ہو کہ یہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جائیں، کیونکہ سامنے صرف شوہر نہیں ہے، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی حیثیت شوہر کی بھی ہے اور نبی کی بھی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ بہت زیادہ ڈر جائیں اور بہت زیادہ ان کو ندامت ہو اور بہت زیادہ خوف میں آ جائیں یہ، اور میرے سامنے بہت زیادہ اپنی رسوائی محسوس کریں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے باپ نے بیٹے کو کسی غلطی میں دیکھا ہوتا ہے تو وہ پوری غلطی نہیں بیان کر رہا ہوتا کہ یہ بہت شرمندہ نہ ہو جائے اور مایوسی نہ پھیلے، وہ تھوڑی سی غلطی بیان کر رہا ہوتا ہے ایسے کر کے کہ جیسے مجھے صرف اتنا پتہ چلا ہے تاکہ یہ سمجھدار یہ سمجھ جائے اور آگے یہ غلطی نہ کرے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی بیٹا کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑا گیا تو باپ اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے تھوڑی سی غلطی ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں تاکہ بس وہ تنبیہ ہو جائے اس کو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تھے کہ آپ کی زوجہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے آپ کا راز فاش کر دیا حضرت زینب کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف بعضہ واعرض عن بعض، پوری بات تو ان کو بتائی نہیں، اعرض عن بعض، اعراض کیا بعض بات سے اور تھوڑی سی بات بتا دی. تو کتنی وہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کو زیادہ کہیں وہ احساس کمتری میں نہ چلی جائیں اور زیادہ اپنی جو ہے وہ رسوائی محسوس نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن بس ان کو تنبیہ ہو جائے کہ وہ احتیاط کریں کہ جب کوئی بات بتائی جائے کہ راز فاش نہیں کرنا تو آئندہ اس میں احتیاط کریں وہ. فلما نبأہا بہ، پس جب نبی نے بتا دی وہ خبر، نبأہا بہ وہ خبر نبی نے نبأہا نبی نے اپنی زوجہ کو بتا دی، بہ وہ خبر، پوری خبر نہیں آدھی خبر. ضمیر لوٹ رہی ہے آپ کی زوجہ کی طرف، نبأ کا معنی نبی نے خبر دے دی، نبأ کا اصل معنی ہوتا ہے خبر دینا، تو مراد ہے نبی. نبی نے جب اپنی ان زوجہ کو بہ اس بات کی خبر دے دی، پوری خبر نہیں آدھی خبر جیسے کہ پچھلی آیت میں، قالت من انبأک ھذا، تو وہ زوجہ کہنے لگیں اے نبی آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے کہ میں نے وہاں جا کے خبر دے دی ہے. یعنی ان کو شک ہوا حضرت زینب پر نا کہ حضرت زینب نے بتایا ہوگا کہ مجھے فلاں نے زوجہ نے آ کے بتایا ہے. اصل میں خواتین میں جب خبر چلتی ہے تو ایسے ہی چلتی ہے کہ کسی کو بتانا نہیں، پھر کسی کو بتانا نہیں، پھر یہاں سے وہاں، پھر وہاں سے وہاں، اس طرح. تو ان کا خیال یہی تھا کہ شاید ہم نے حضرت زینب کو بتایا تو، اور ان کو یہ کہا تھا کہ نبی کو نہیں بتانا، تو حضرت زینب نے یہی کہہ کے شاید نبی کو بتا دیا ہے. تو اب وہ تحقیق میں لگ گئیں. من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا کہ ہم نے بتا دیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا نبی نے فرمایا نبأنی، مجھے خبر دی ہے العلیم الخبیر، اس ذات نے جو علم والا اور خبر والا ہے. یعنی مجھے زینب نے نہیں بتایا، مجھے وحی نازل ہوئی آسمان سے، اللہ نے بتایا. اور حقیقت بھی یہی تھی، ظاہر ہے کہ حضرت زینب نے نہیں بتایا بلکہ آسمان سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے بتا دیا کہ آپ کی ازواج نے، آپ کی بعض ازواج نے یہ راز نہیں رکھا بلکہ جا کے حضرت زینب کو بتا دیا. لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا یہ نبی کی محبت میں ہی ہو رہا تھا. سوکن جو ہے وہ کہاں سوکن کو برداشت کرتی ہے، اس کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے.
تو بعض بدبختوں نے ان آیتوں کی روشنی میں ازواج مطہرات پہ طنز کیا ہے، یہ کسی طرح طنز بنتا نہیں ہے۔ خیر تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو، تابا یتوبو توبہ کرنا، تتوبانی تھا اصل میں، تم دونوں، جیسے تنصرانی، تتوبانی تھا اصل میں تنصرانی کی طرح، ان تتوبا اگر تم دونوں توبہ کر لو، یعنی عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما، الی اللہ اللہ کی طرف، فقد صاغت قلوبکما تو تحقیق تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، یعنی تمہارے دل تو توبہ کی طرف اور غلطی کے احساس کی طرف مائل ہو چکے ہیں، جب مائل ہو چکے ہیں تو پھر تو توبہ کرو گی، توبہ قبول ہوگی۔ اور بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی بتایا فقد صغت قلوبکما، یعنی صغت عن الحق، تو تمہارے دل حق سے مائل ہو چکے ہیں، یعنی غلطی کی طرف جا چکے ہیں، تم نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے، تو جب ارتکاب کیا تو پھر توبہ بنتی ہے۔ لیکن قرآن میں عن کا تذکرہ، عن صیغہ موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم یعنی صغت کے بعد جب عن آتا ہے نا تو عن کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے سے ہٹ کے کسی اور طرف مائل ہونا، یعنی عن الحق، تو یہاں عن کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے صغت کا ترجمہ مائل ہونا ہی ہے، تو اس کا سادہ ترجمہ یہی ہوگا کہ فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کی طرف مائل ہو چکے ہیں، تو اب توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، لیکن اگر تم سرکشی کرو گی علیہ نبی پر، یعنی آپ کی نافرمانی کرو گی، تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو اللہ آپ کا دوست ہے، نبی کا دوست ہے، وجبریل، اور جبریل بھی دوست ہیں، وصالح المومنین، اور مومنین جو نیک مومن ہیں وہ بھی، یعنی جو منافق نہیں ہیں، جو واقعی مومن ہیں وہ بھی نبی کے دوست ہیں، والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور فرشتے ان سب کی دوستیوں کے بعد وہ آپ کے مددگار بھی ہیں، یعنی یہ سب تو دوست ہیں ہی، مدد کریں گے آپ کی، اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور اکیلے نہیں ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم اطاعت کرو۔ عسیٰ ربہ ان طلقکن، اس بات کی توقع ہے کہ اللہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے، ان طلقکن، اگر نبی طلاق دے دیں تم سب کو، تو اس بات کا کی توقع ہے، امکان ہے، ان یبدلہ، کہ اللہ تعالیٰ بدل دیں نبی کو، ازواجن، بیویوں کے اعتبار سے، یا بدلے میں دے دیں بیویاں نبی کو، یبدلہ کا معنی نبی کو بدلے میں دے دیں ازواجن، بیویاں، خیرم من کننا، جو ہوں گی بہتر تم سے، اور وہ کیا ہوں گی، ان کی صفات کیا ہیں، مسلمات، وہ فرما بردار ہوں گی، یعنی نیک اعمال کرنے والی ہوں گی، مؤمنات، ایمان میں بھی کامل ہوں گی، قانتات، قانتات ان کی جمع، قانتات اطاعت کرنے والی ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والی، اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، سائحات، روزے رکھنے والی، ثیبات، اور ان میں ثیبہ کہتے ہیں طلاق یافتہ یا بیوہ کو، یعنی جس کی زندگی میں پہلے شوہر آ چکا اس کی جمع ثیبات، اور ابکار باکرہ کو، باکرہ جو کنواری ہوتی ہے، ثیبات طلاق یافتہ بیوہ بھی ہوں گی، و ابکارہ، اور کنواری بھی ہوں گی، یعنی ہر طرح کی عورتیں اللہ آپ کو دوبارہ دے سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنی جانوں کو، وقا یقی وقایتاً اصل میں تھا وقا یا یوقیو، تو قو اصل میں تھا اذقیو، اذربو کی طرح، پھر تعلیلیں ہوتے ہوتے قو بن گیا، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس، جس کا ایندھن انسان ہے، وقود ایندھن کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے، لکڑیاں، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ، اس پر فرشتے ہیں، غلاظ، بد اخلاق، بد خلق، غلیظ کی جمع غلاظ، سخت طبیعت والے، بد اخلاق تو کہنا شاید مناسب نہیں ہو اس کا ترجمہ میں، یعنی غلیظ کا مطلب سخت مزاج، شداد، شدید، طاقتور، بہت سخت طاقتور ہوں گے اور بہت سخت دل ہوں گے، لا یعصون اللہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما یعنی ان باتوں کی، امرہم جن کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اللہ کے حکام کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں وہ جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے لوگو جو کافر ہو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن عذر پیش مت کرو، اعتذر یعتذر اعتذارا کا معنی عذر پیش کرنا، یعنی قیامت کا دن، جب جو آج کا دن ہے، جس دن انسان اور پتھر ایندھن ہوں گے، تو اس دن اب تم عذر پیش مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، ہم جلدی سے اس کی تفسیر کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس منٹ صرف 3 ہی ہیں،
اور 3 منٹوں میں اس کی تفسیر ہو نہیں پائے گی، تو اس لیے ہم اس کو